کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ ارے کاشفہ، میں نے یہ کتاب جو ہے ڈاؤن لوڈ کی ہے انٹرنیٹ سے. اس کا نام ہے لافانی. بڑی دلچسپ کتاب ہے اور اس میں ایک مخلوق ہے جو پانی بھی بن جاتی ہے، آگ میں سے بھی گزر جاتی ہے اور بڑی عجیب و غریب چیزیں کر سکتی ہیں، کیونکہ دکھایا یہ کہ یہ لافانی ہے. آصف، یہ تو ساری من گھڑنت کہانیاں ہیں اور سارا فرضی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک سچائی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر مسیحی لافانی ہے. یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ ہماری روح جو ہے، ہماری روح، کیونکہ ظاہر بدن تو ختم ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم لافانی کیسے بنتے ہیں مسیحی ہوتے ہوئے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں، جب ہم نئی زندگی جو حاصل کر دیتے ہیں، یا جب ہم ابدی زندگی میں داخل ہوتے ہیں. اور اس کے لیے میں حوالہ جو ہے 2 رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. ایک تو ہے جو کہ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 3 آیت ہے، وہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ جو تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو جان لیتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور آیت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے یوحنا کی 1 یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر. اس میں یوں لکھا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. ہے نا، جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. اور یہ کس زندگی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ابدی زندگی کی بات ہو رہی ہے، ہمیشہ کی زندگی کی. اور جب ہم خداوند یسوع میں آ جاتے ہیں، ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ہم لافانی نہ ہوئے. بالکل. اور آصف، لیکن جتنے خداوند کا انکار کرتے ہیں وہ اپنی زندگی ابدی ہلاکت میں گزاریں گے، ہمیشہ خداوند سے دور. آکاشا، یہ سوچ کر بھی کتنا افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ابدی ہلاکت میں زندگی گزاریں گے. لیکن اس بات سے ہمیں کچھ تھوڑا سا جوش بھی ملنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ایسے لوگ اب تک خداوند یسوع مسیح کو نہیں جان سکے اور جو ابدی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، ہم ان کی مدد کریں کہ وہ اندھیرے سے نکل کر خداوند یسوع مسیح کی روشنی میں آئیں. کیونکہ خداوند کا یہ حکم بھی ہے. اگر ہم متی کی انجیل اس کا 28واں باب پڑھیں، اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہمیں ارشاد اعظم کی تکمیل کا حکم ملتا ہے. اور وہ حکم کیا ہے کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے مسیحی ہوتے ہوئے کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے اور اس اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں، ہم خداوند کے کلام کی خوشخبری کے سبب سے انہیں لے کر خداوند یسوع مسیح کی روشنی میں آئیں. اور لیکن آصف، یہاں پر میں ایک بات کا خاص ذکر کرنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم خداوند کا کلام لے کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو کبھی بھی ابدی ہلاکت سے شروع نہ کریں، کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ بات اچھی ہوگی کہ وہ ابدی ہلاکت سے ڈرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں. کاشف، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب ہم خوشخبری کو کسی کے پاس لے کے جائیں تو ڈرا کے مت لے کے جائیں، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ پیار کرنے والا خدا ہے. اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 16ویں آیت پڑھیں تو کیا لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. خداوند ہم سے محبت کرتا ہے اور خداوند ہم سے ایک رشتے کو قائم کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنے فرزند بنانا چاہتا ہے. اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور 12ویں آیت پڑھیں تو کیا لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. تو خدا ہم سے پیار کرتا ہے، ہمیں اپنا فرزند بنانا چاہتا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جو کہ کثرت کی ہو اور بامقصد ہو. تو ڈرا کے خداوند کے کلام کو پیش نہ کریں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ خداوند کی محبت کو، خداوند جس رشتے کو قائم کرنا چاہتا ہے اس محبت کو اور رشتے کو خداوند کے پاس لے کے جائیں، اور تب وہ خداوند کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں. اور آصف، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت زیادہ بدی ہے جو بہت خوبصورت لگتی ہے، اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے یہ دنیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ابلیس ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم خداوند کی محبت کو جان سکیں اور دیکھ سکیں، اسی لیے وہ ہمارے سامنے ایک بادل سا کھڑا کر دیتا ہے تاکہ ہم گناہ کے اور بدی کے نتائج کو نہ دیکھ سکیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر لوگ جو ہے وہ ابدی ہلاکت میں چلے جاتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کاشفہ. ہم اس طرح اس کو دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ جب بھی کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو آدھا سچ بتاتا ہے. ابلیس کبھی پورا سچ نہیں بتاتا. اس کی مثال میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ابلیس جب
آزمانے کے لیے ہوا کے پاس آیا تو اس نے پورے نتائج نہیں بتائے کہ اگر تم خدا کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے لیے یہ سب کچھ ہوگا، تم باغ عدن سے نکال دیے جاؤ گے، موت آئے گی، تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. اور اگر وہ یہ سارا سچ آدم اور ہوا کو بتا دیتا تو آپ کا خیال ہے کہ وہ گناہ کرتے؟ نہیں، کبھی بالکل نہیں کرتے. دیکھیں آزمائشیں ارد گرد ہمارے ہر وقت رہتی ہیں اور ہم ان سے نہیں بچ سکتے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ چرند پرند کو آپ اپنے سر پہ اڑنے سے نہیں روک سکتے. کہ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے سر پر گھونسلہ نہ بنائے. بالکل اسی طرح آزمائشیں ہمیشہ ہمارے ارد گرد رہیں گی، لیکن ہم خداوند کی قوت میں یہ کوشش کریں کہ وہ حاوی ہم پر نہ ہو اور اپنا گھر ہماری زندگی میں نہ بنائے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آزمائشیں تو ہمارے ارد گرد رہیں گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ بھی دندناتا پھرتا ہے اور گھات لگاتا ہے کہ کس کو وہ پھاڑ کھائے. اور اس کا حوالہ ہمیں کلام مقدس میں پہلا پطرس اس کی 5 باب اور اس کی 8ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں. پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت. تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. کلام کا حصہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے اور وہ طاق میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی کو آزمائش میں ڈالے. تو یہ بات جاننے کے بعد تو ہماری ذمہ داری جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس ابلیس کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور کوشش کریں کہ خداوند کے کلام کی خوشخبری کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس لے کے جایا جائے تاکہ وہ اپنی ہلاکت سے بچ سکیں. کیونکہ خداوند کا کلام بھی کہتا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور الیاصف، جب ہم خداوند کے کلام کو دوسروں تک لے کر جاتے ہیں تو اس بات کی فکر نہ کریں کہ پتہ نہیں وہ خداوند کے کلام کو قبول کریں گے یا نہیں، کیونکہ نتائج جو ہیں وہ ہمیں خداوند پر چھوڑنے ہیں، اور کامیاب گواہی کا راز بھی یہی ہے کہ مسیح یسوع کو روح القدس کی قوت میں ہم پیش کریں اور نتائج خداوند پہ چھوڑ دیں. کاشفہ، یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو ہم نے آج کی ہیں، تو کیوں نہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں. بالکل. موت کے بعد کیا ہوگا اس کے متعلق جو آپ یقین رکھتے ہیں وہ آپ کی زندگی کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. اپنی آخری منزل کی سمجھ موجودہ زندگی کی تبدیلی کا باعث ہوتی ہے. آسمان اور جہنم کے عقیدے کو ماننا آپ کو بشارت کے متعلق جذبہ عنایت کرے گا. واو الیاصف، لافانی ہونا کتنی خوبصورت حقیقت ہے ہماری زندگی کی. بالکل، مسیحوں کی زندگی میں ایک خوبصورت حقیقت ہے. میں سوچ رہا ہوں اس کتاب کو بند کرتے ہیں اور کیوں نہ میں ایک کتاب خود لکھوں جس کا نام میں سوچ رہا ہوں لافانی مسیح رکھا جائے. کیسا رہے گا؟ یہ تو بہت اچھا ہوگا الیاصف. اور اس کتاب کو ہم آج سے ہی شروع کرتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے لیے تھوڑی سی ریسرچ کی جائے اور کلام کے حصوں کو ہم زیادہ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ابھی سے ریسرچ ضرور ابھی دیکھ لیتے ہیں.